میرا کبھی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس لڑکی سے دوبارہ ملوں۔ بعض چہرے وقت کے دھول میں دفن ہو جائیں تو بہتر لگتے ہیں، کیونکہ ان سے جڑی یادیں انسان کے دل کو اندر تک زخمی کر دیتی ہیں۔ مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم نے ایک ضروری معاملے کے لیے اپنے ایک پرانے دوست کے گھر ملاقات رکھی، کیونکہ جہاں وہ رہتی تھی وہاں جانا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ جگہ شہر کے ان حصوں میں سے تھی جہاں شام ڈھلے خاموشی بھی خوف بن جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اور میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میرے قدم لڑ کھڑا کر یوں لگا جیسے کسی نے برسوں پرانا زخم ایک ہی بار میں پھر سے کھول دیا ہو۔ میرے وجود سے جیسے ساری طاقت نکل گئی۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے، کیونکہ میرے سامنے کھڑی وہ لڑکی صرف ایک اجنبی نہیں تھی، بلکہ میری پوری زندگی کے سب سے بڑے راز کی تصویر تھی۔ میرا نام ملک منیب ہے۔ میری پہلی شادی اس وقت ہوئی جب میں صرف 18 برس کا تھا۔ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ خاندان کی بکھرتی جاگیر کو سمیٹنے کے لیے طے کیا گیا تھا۔ میری چچا کے انتقال کے بعد ان کی ساری جائیداد ان کی اکلوتی بیٹی صفیہ کے نام ہوئی، اور گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اس جائیداد کو خاندان میں رکھنے کے لیے میری شادی اس سے کر دی جائے۔ یوں صفیہ میری زندگی میں بیوی بن کر آ گئی۔ جس دن وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئی، پورے گھر میں عجیب سے خاموشی تھی۔ سب موجود تھے مگر خوشی کے بجائے ایک بوجھ سا ہر چہرے پر تھا۔ صفیہ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو عام دلہنوں میں نہیں ہوتی۔ عمر میں وہ مجھ سے چند سال بڑی تھی، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا جو مجھے بے اختیار اس کی طرف کھینچتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے عادی ہو گئے۔ صفیہ کمگو تھی مگر گھر کے ہر کام کو خاموشی سے سنبھالتی۔ اس کی آنکھوں میں اکثر ایک انجانی اداسی تیرتی رہتی، جیسے وہ کوئی راز اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہو۔ 5 برس گزر گئے مگر ہماری گود خالی رہی۔ خاندان والوں نے دوسری شادی کا ذکر چھیڑنا شروع کر دیا، مگر میں اس خیال سے بے راز تھا۔ صفیہ ہمیشہ عجیب اطمینان سے کہتی کہ اس گھر کو ہماری محبت سے زیادہ وارث کی ضرورت ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح اترتی۔ پھر اچانک ایک دن وہ خوشخبری آ گئی جس کا سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ صفیہ امید سے تھی۔ پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا اور یوں لگا جیسے خزاں رسیدہ شاہ پر پہلی بار بہار نے قدم رکھا ہو۔ مگر خوشیوں کے انہی دنوں میں صفیہ بدلنے لگی۔ وہ راتوں کو جاگتی رہتی، کھڑکیوں کے پاس کھڑی کسی انجانے خوف میں ڈوبی رہتی۔ میں پوچھتا تو مسکرا کر ٹال دیتی۔ پھر ایک رات جب باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی، وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اپنے پیچھے صرف ایک خط چھوڑ گئی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس کی بطن میں پلنے والا بچہ میرا نہیں اور میں اسے کبھی تلاش نہ کروں۔ وہ الفاظ میرے لیے قیامت تھے۔ میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ خاندان والوں نے اسے بے وفا کہا اور میں نے خود کو بد نصیب سمجھ لیا۔ برسوں تک یہی سمجھتا رہا کہ صفیہ نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن آج میرے سامنے کھڑی لڑکی نے لرزتے ہاتھوں سے ایک پرانی تصویر میری طرف بڑھائی۔ تصویر میں صفیہ تھی اور اس کی گود میں ایک نوزائیدہ بچی۔ لڑکی نے روتے ہوئے آواز میں کہا کہ اس کا نام ماہنور ہے اور وہ صفیہ کی بیٹی ہے۔ پھر اس نے وہ حقیقت بتائی جس نے میری دنیا بدل دی۔ صفیہ نے مرتے وقت اسے بتایا تھا کہ وہ خط جھوٹ تھا۔ میرے خاندان کے کچھ لوگوں نے جائیداد ہتھیانے کے لیے صفیہ کو دھمکایا تھا۔ وہ مجھے اور ہمارے بچے کو بچانے کے لیے خاموشی سے گھر چھوڑ گئی تھی تاکہ کسی سازش کا شکار نہ ہو۔ میری سانسیں رک گئی جب ماہنور نے آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہا، میں آپ کی بیٹی ہوں ابو۔ اس لمحے برسوں کی نفرت، دکھ اور غلط فہمیاں ایک ہی آنسو میں بہہ گئی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ صفیہ بے وفا نہیں تھی۔ وہ آخری سانس تک ہماری محبت اور ہماری بیٹی کی حفاظت کرتی رہی۔ اور یوں برسوں بعد صفیہ نے اپنی خاموشی محبت کا سب سے بڑا ثبوت مجھے واپس لوٹا دیا۔ ایک صبح میں صحن میں خاموش بیٹھا تھا کہ صفیہ آہستہ قدموں سے میرے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو میں نے مدتوں بعد دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی خوشخبری اس کے لبوں پر ٹھہری ہو۔
وہ میرے سامنے رکی اور دھیمی آواز میں بولی، منیر، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس ایک جملے نے جیسے میرے اندر سوئی ہوئی زندگی کو جگا دیا۔ دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا، سانسیں تیز ہو گئی اور چند لمحوں تک مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میں جو سن رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں خاموش تصدیق موجود تھی۔ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ تھام لیے اور پہلی بار محسوس کیا کہ شاید قسمت نے ہمارے لیے بھی خوشیوں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی پورے گھر کا ماحول بدل گیا۔ جو بزرگ کل تک دوسری شادی کی بات کرتے تھے، آج انہی کے لبوں پر دعائیں تھیں۔ ہر طرف امید کی روشنی پھیل گئی۔ گھر کی فضا میں خوشی کی ایک نرم سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اسی دن دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے کسی دوسری شادی کی ضرورت نہیں۔ صفیہ ہی میرا سکون ہے، یہی میرا گھر ہے اور یہی میری دنیا۔ صفیہ کے مزاج میں بھی ایک عجیب سے نرمی آ گئی تھی۔ اگرچہ وہ پہلے کی طرح کمگو تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد پا لیا ہو۔ شروع کے مہینوں میں ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ہر رپورٹ ٹھیک آئی۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے بتایا کہ بچہ بھی بالکل صحت مند ہے اور صفیہ کی حالت بھی تسلی بخشی ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ آنے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی، کیونکہ ہمارے لیے بس اس کی خیریت اہم تھی۔ میں اکثر رات گئے جاگتا اور آنے والے وقت کے خواب بنتا۔ کبھی سوچتا میرا بیٹا میرے جیسا ہوگا، کبھی خیال آتا شاید وہ صفیہ کی آنکھیں لے گا، پھر خود ہی مسکرا دیتا کہ شکل کیسی بھی ہو بس سلامت ہمارے آنگن میں آ جائے۔ لیکن خوشیوں کے ان دنوں میں آہستہ آہستہ یہ انجانا سایہ اترنے لگا۔ آخری مہینوں میں صفیہ کی طبیعت کمزور رہنے لگی۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے ابھر آئے۔ وہ ہر بار یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کی آواز میں چھپا لرزتا خوف مجھ سے پوشیدہ نہ رہتا۔ میرے دل میں یہ بھی ایک بے نام سا اندیشہ کرنے لگا تھا، جیسے آنے والا وقت کوئی سخت امتحان اپنے ساتھ لا رہا ہو۔ پھر وہ منحوس دن آ پہنچا۔ صفیہ کو اچانک شدید تکلیف ہوئی اور اسے فوراً ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ میں ہاسپٹل کے باہر بے بسی سے ٹہلتا رہا۔ ہر گزرتا لمحہ صدیوں پر بھاری لگ رہا تھا۔ دل دعا مانگ رہا تھا اور ذہن ہر ممکن اندیشے سے لڑ رہا تھا۔ پھر اچانک ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتے ہی میرا دل ڈوب گیا۔ اس نے دھیرے مگر ٹوٹے لفظوں میں بتایا کہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے وجود سے ساری طاقت کھینچ لی ہو۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ جب میں نے اپنے مردہ بچے کو دیکھا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ اس کا معصوم وجود بے حس و حرکت پڑا تھا، جیسے خواب آنکھ کھلنے سے پہلے ہی مر گیا ہو۔ لیکن صدمہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ صفیہ کی حالت نہایت نازک تھی اور اس کی جان بچانے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس کی بچے دانی نکال دی گئی تھی۔ یہ خبر سن کر میری دنیا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ گھر بھر کی خوشیاں ایک لمحے میں ماتم میں بدل گئی، مگر سب سے بڑا زخم صفیہ کی روح پر لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو امید مہینوں سے چمک رہی تھی وہ ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ وہ پہلے ہی خاموش رہتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی پتھر جیسی ہو گئی۔ اس نے خود کو کمرے کی چار دیواری میں قید کر لیا۔ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کی طرف دیکھتی۔ اس کے چہرے پر ایسی ویرانی اتر آئی تھی جیسے اس کے اندر کی پوری دنیا اجڑ چکی ہو۔ اور تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ بعض زخم جسم پر نہیں روح پر لگتے ہیں، اور روح کے زخم کبھی آسانی سے نہیں بھرتے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی حادثہ ہماری زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہ رہے گی، اور صفیہ کی خاموش آنکھوں میں چھپا وہ راز ایک دن ہماری پوری تقدیر بدل دے گا۔ صفیہ کے حادثے کے بعد ہماری زندگی جیسے ایک سنسان موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ وہ اکثر خاموش لہجے میں مجھ سے ایک ہی بات دہراتی کہ مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ پہلے پہل میں ہر بار انکار کر دیتا، مگر وقت کے ساتھ حالات میرے اختیار سے باہر ہونے لگے۔ گھر والوں کی نظریں، خاندان کی باتیں اور وارث کی خواہش ایک ایسا دباؤ بن چکی تھی جس سے بچنا آسان نہ تھا۔ آخر کار میں نے ہار مان لی، مگر اس بار یہ فیصلہ صرف مجبوری نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک ایسا احساس بھی جنم لے چکا تھا جس میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی میرے دفتر میں کام کرتی تھی۔ میں اسے اکثر خاموشی سے اپنے کام میں مگن دیکھتا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی خودداری اور مضبوطی تھی جو بے اختیار میری توجہ کھینچ لیتی۔
اس کی آنکھوں میں زندگی کے کئی طوفانوں کا عکس تھا، مگر پھر بھی ان میں شکست کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کا نام عروج تھا۔ اس کی بھی ایک ناکام شادی ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر سخت مزاج تھا اور ظالم انسان تھا، جس نے اس کی زندگی کو اذیت بنا دیا تھا۔ آخر کار وہ اس رشتے سے الگ ہو گئی تھی۔ کافی عرصے تک میں صرف دور سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ میری زندگی پہلے ہی الجھی ہوئی تھی، اس لیے اسے قریب ہونے کا خیال بھی دل میں دبائے رکھا۔ مگر ایک دن نہ جانے کہاں سے ہمت آئی اور میں نے اس سے بات کر لی۔ وہ پہلی گفتگو مختصر تھی، مگر اس کے بعد باتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اس نے میری زندگی کے تمام زخم سن لیے اور میں نے بھی اس کی ٹوٹی ہوئی کہانی کو محسوس کیا۔ شاید ہم دونوں اپنی اپنی شکستوں کی مسافر تھے، اس لیے یہ ایک دوسرے کے درد کو خاموشی سے سمجھنے لگے۔ وقت کے ساتھ یہ غربت ایک نرم جذبے میں بدل گئی اور پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ جب عروج میرے گھر بیوی بن کر آئی تو یوں لگا جیسے برسوں بعد اس گھر میں زندگی نے دوبارہ قدم رکھا ہو۔ اس کے آنے سے ہر طرف ایک نئی رونق آ گئی۔ اس کی ہنسی، اس کی شوخی اور اس کی موجودگی نے گھر کے مردہ ماحول میں رنگ بھر دیے۔ مگر اس خوشی کے ساتھ ایک خاموش امید بھی جڑی تھی۔ سب کی نظریں اسی انتظار میں تھی کہ جلد ہی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ مگر عروج سے میرا رشتہ اتنا سادہ نہ تھا۔ جب بھی میں اولاد کی بات کرتا، اس کے چہرے پر ناگواری اتر آتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال ابھر آتا جو مجھے بے چین کر دیتا۔ وہ اکثر ناراضی سے کہتی، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ہر بات میں وارث کا ذکر کیوں لے آتے ہیں؟ کیا میری حیثیت صرف اتنی ہے؟ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ محبت اپنی جگہ ہے، مگر ایک وارث کی خواہش بھی میرے دل کا خلا ہے۔ میں کہتا، عروج، میں تمہیں چاہتا ہوں، مگر میرے دل میں یہ کمی ہے جو شاید صرف ایک بچے سے پوری ہو سکتی ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی، مگر اس کی خاموشی میں شکوہ صاف محسوس ہوتا۔ میں اسے خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اس کی ہر فرمائش سر آنکھوں پر رکھتا۔ وہ جب کسی چیز کی ضد کرتی، میں فوراً لا دیتا۔ کبھی اس کی سیر کا شوق جاگتا، کبھی ایک قیمتی زیور پسند آ جاتا۔ میں ہر بار مسکرا کر اس کی خواہش پوری کرتا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ادھر صوفیہ اپنے ہی دنیا میں گم تھی۔ وہ اب بھی گھر کی یہ خاموش کمرے میں خود کو قید کیے رہتی۔ اس کی نظریں اکثر دیواروں پر جمی رہتی، جیسے وہ ان بے جان ستوں پر اپنی کھوئی ہوئی دنیا تلاش کر رہی ہو۔ اس نے اپنے بچے کے ساتھ جیسے اپنی زندگی بھی دفن کر دی تھی۔ گھر میں آوازیں تھی، لوگوں کی آمد و رفت تھی، عروج کی ہنسی بھی گونجتی تھی، مگر صوفیہ کے لیے سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔ اور میں دو مختلف زندگیوں کے بیچ کھڑا تھا۔ ایک طرف ماضی کی ٹوٹی ہوئی خاموشی تھی، دوسری طرف مستقبل کی امید۔ مجھے لگتا تھا شاید وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت نے ابھی میرے لیے ایک اور ایسا موڑ چھپا رکھا ہے جو میری ہر خوش فہمی کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے والا تھا۔ عروج کی خواہشیں کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کبھی وہ ضد کرتی کہ اسے شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، کبھی اچانک کہتی کہ اسے خوبصورت پہاڑی مقام کے سیر کرنی ہے، کبھی نئے زیورات کی فرمائش کرتی اور کبھی مہنگے ملبوسات کے۔ میں ہر بار اس کی آنکھوں میں چمکتی خوشی دیکھنے کے لیے سب کچھ پورا کر دیتا۔ مجھے لگتا تھا شاید یہی وہ راستہ ہے جس سے میں اس کے دل تک پہنچ سکوں۔ شاید اگر میں اس کی ہر خواہش پوری کر دوں تو وہ میرے دل کی اس خاموش آرزو کو سمجھ لے گی جو ایک وارث کی صورت میں میرے اندر پل رہی تھی۔ وہ اکثر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتی رہتی۔ اس کی آواز میں ایک عجب سی بے قراری ہوتی، جیسے وہ زندگی کی ہر آسائش ابھی اسی لمحے حاصل کر لینا چاہتی ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ اس کی چمکتی آنکھوں اور بے تاب لہجے میں ایک ایسی شدت تھی جو کبھی کبھی مجھے خوف زیادہ بھی کر دیتی تھی، مگر میں نے ہمیشہ خود کو یہی سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گی، شاید میری محبت اور میرا صبر اسے میرے قریب لے آئیں گے۔ لیکن وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا، مہینے سالوں میں بدل گئے، مگر ہماری زندگی میں وہ خوشخبری نہ آئی جس کا سب کو انتظار تھا۔ ہر مہینے امید کا ایک چراغ جلتا اور پھر بجھ جاتا۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا تو وہاں مایوسی کی بجائے ایک عجیب سی بے پرواہی نظر آتی، جیسے اسے اس کمی سے کوئی خاص فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ یہی چیز میرے دل میں بے شمار سوال جگا دیتی۔ میں اپنے بارے میں مطمئن تھا، میرے دل میں کبھی یہ شک پیدا نہ ہوا کہ مسئلہ مجھ میں ہو سکتا ہے۔
کیونکہ صوفیہ ایک بار ماں بن چکی تھی۔ وہ لمحہ آج بھی میری یادوں میں زندہ تھا جب اس نے لرزتی آواز میں مجھے بتایا تھا کہ وہ امید سے ہے، مگر اس یقین کے باوجود میں نے کبھی اپنی انا کو حقیقت پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں ان مردوں میں سے نہ تھا جو غرور میں سچائی سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑتی تو میں ہر ممکن علاج کروانے کی تیار تھا، لیکن مسئلہ کہیں اور تھا، اور یہ سوال دن رات میرے ذہن میں گونجتا رہتا ہے کہ آخر عروج کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ جب بھی میں اس بارے میں بات چھڑتا وہ یا تو خاموش ہو جاتی یا فوراً گفتگو کا رخ بدل دیتی۔ اس کی اس بے اعتنائی نے میرے دل میں یہ انجانا شک پیدا کرنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ اس کے لہجے کی نرمی بھی ختم ہونے لگی۔ وہ معمولی باتوں پر الجھنے لگی۔ اس کے الفاظ میں ایسی تلخی آ گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ کبھی کسی معمولی تاخیر پر ناراض ہو جاتی، کبھی میری خاموشی کو تانا بنا دیتی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میرے اندر کچھ توڑ دیا۔ ہم دونوں کمرے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بحث ایک معمولی بات سے شروع ہوئی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گئی۔ اس کی آواز بلند تھی، آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا، اور میرے اندر برسوں کا دبا ہوا اضطراب آہستہ آہستہ بھڑک رہا تھا۔ اچانک اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا۔ اس کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ میرے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید مسئلہ تم میں ہے اور تم سارا الزام عورتوں پر ڈال کر خود کو تسلی دیتے رہتے ہو۔ یہ سن کر میرا خون جیسے کھول اٹھا۔ وہ صرف ایک جملہ نہ تھا، وہ میری عزت، میرا وقار اور میرے وجود پر وار تھا۔ میں خاموش کھڑا رہا، مگر میرے اندر کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ میری مٹھی بے اختیار بھینچ گئی، سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے پہلی بار عروج کی آنکھوں میں وہ احترام غائب دیکھا جو ایک بیوی کی نگاہوں میں اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اور اسی لمحے میرے ذہن میں ایک پرانا خیال بجلی کی طرح کون گیا۔ صوفیہ، اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، کبھی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا تھا جو میرے وقار کو مجروح کرے۔ وہ ہمیشہ خاموش رہی، ہمیشہ صبر سے جیتی رہی، چاہے اس کے دل پر کتنے ہی زخم کیوں نہ لگے ہوں۔ اس رات عروج کے الفاظ نے میرے دل میں پہلی بار یہ شک جگایا کہ شاید ہماری زندگی میں مسئلہ صرف اولاد کا نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا راز ہے جو ابھی پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی شک مجھے ایک ایسی حقیقت تک لے جائے گا جو میری پوری دنیا بدل دینے والی تھی۔ میں اپنے فیصلے پر مضبوطی سے قائم تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا نام کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے عروج کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اسے نرمی سے ہر بات سمجھائی، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے الفاظ زہر کی طرح تیز تھے اور سانسیں غصے سے بے ترتیب چل رہی تھی۔ پورا گھر خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کوئی آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے وقت چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ مگر وقت کب رکتا ہے؟ آخرکار میری تیسری شادی ہو گئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ شادی کے فوراً بعد عروج ایک دم بدل گئی۔ اس کی تبدیلی اتنی اچانک تھی کہ میں خود حیران رہ گیا۔ ایک دن وہ خاموشی سے میرے سامنے آئی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی اور آنکھوں میں وہ سختی باقی نہ تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھ سے جو کچھ ہوا اس کے لیے معاف کر دیجیے، بس ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے بھول مت جائیے گا، باقی آپ کے فیصلوں میں آپ کبھی مداخلت نہیں کروں گی۔ اس کے الفاظ سن کر میں چند لمحے خاموش رہا، پھر میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں کیوں بھولوں گا؟ تم سے تو میں نے محبت کی تھی، تم نے ہی کبھی اس محبت کی عزت نہ کی۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے، آرام سے رہو، حویلی کی ہر آسائش تمہارے لیے ہے، تمہارے خرچ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور میں تم سے بے رخی بھی نہیں برتوں گا۔ اس نے میری بات خاموشی سے سنی اور صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے وہ لڑتے لڑتے اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ وہ پلٹی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ یہ سب میرے لیے عجیب تھا، کیونکہ عروج وہ عورت نہ تھی جو اتنی آسانی سے ہار مان لے۔ وہ ہمیشہ ہر بات پر ڈٹ جانے والی، اپنی بات منوانے والی عورت تھی، مگر اب اس کی خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کرتا تھا۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، مگر اس سکون کے نیچے ایک انجانا خوف بھی چھپا تھا، جیسے کسی شدید طوفان کے بعد خاموشی تو چھا جائے، مگر دل جانتا ہو کہ کچھ بنیادی طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ عروج اب پہلے جیسی نہ رہی تھی، وہ اپنے اندر سمٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی بہت سی باتیں چھپی ہوتی تھی، مگر وہ انہیں زبان نہ دیتی۔
وہ میرے سامنے آتی تو مسکرا دیتی، مگر اس مسکراہٹ میں وہ چمک نہ تھی، وہ خالی خالی سی مسکراہٹ تھی، جیسے ایک پردہ ہو جو اندر کی سچائی کو چھپا رہا ہو۔ میری تیسری بیوی روبینہ تھی۔ وہ گاؤں کی ایک نہایت سادہ، خوبصورت اور صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر دیہاتی معصومیت تھی اور آنکھوں میں ایک سیدھی سادی سی چمک۔ وہ کم بولتی تھی مگر اس کے انداز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ جب وہ گھر میں آئی تو شروع کے دن سب کچھ نیا نیا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے قدموں کی چھاپ، اس کی نرم آواز، اس کی شرمیلی نظریں، یہ سب اس وسیع ویران حویلی میں ایک نئی زندگی کا احساس دلاتے تھے۔ میں اسے دیکھتا تو دل میں یہی خیال ابھرتا کہ شاید اب میری زندگی کا خالی پن ختم ہو جائے گا۔ وہ صحت مند تھی، مضبوط تھی، اور مجھے یقین تھا کہ قسمت اب زیادہ دیر مجھے انتظار نہیں کروائے گی۔ مگر وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدلے، مہینوں سالوں میں، مگر وہ خوشخبری نہ آئی جس کا میں منتظر تھا۔ آخرکار میں روبینہ کو شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ سفید دیواروں والے اس کلینک کی خاموش فضا آج بھی مجھے یاد ہے۔ ڈاکٹر نے مکمل معائنہ کیا، رپورٹس دیکھی، پھر اطمینان سے کہا کہ روبینہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں چند لمحوں کے لیے سکون آیا، مگر اسی کے ساتھ ایک اور سوال پہلے سے زیادہ شدت سے میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ اگر صفیہ ایک بار امید سے ہو چکی تھی، عروج میں بھی کوئی واضح خرابی نہ تھی، اور اب روبینہ بھی بالکل ٹھیک تھی، تو پھر مسئلہ آخر کہاں تھا؟ روبینہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا، اس کے چہرے پر نہ شکوہ تھا نہ سوال، مگر میں جانتا تھا کہ وہ بھی اندر ہی اندر یہی سوچتی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور مزید 2 سال بیت گئے۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لینے لگی۔ راتوں کو نیند مجھ سے روٹ گئی۔ میں چھت کو گھورتا رہتا اور ایک ہی سوال بار بار ذہن میں گونجتا، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور انہیں بے جواب راتوں میں پہلی بار میرے دل میں ایک ایسا خوف پیدا ہوا جس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید حقیقت وہ نہیں جو میں برسوں سے سمجھتا آیا تھا، اور شاید میرے ماضی میں کہیں ایک ایسا راز دفن ہے جو اگر سامنے آ گیا تو میری پوری زندگی کی بنیاد ہلا دے گا۔ میں ہر بار خود کو یہی سمجھا کر تسلی دے دیتا کہ یہ سب محض میرا وہم ہے۔ عروج نے غصے میں جو بددعائیں دی تھی، میں انہیں سن کر خاموش تو ہو گیا تھا، مگر دل سے کبھی انہیں اہمیت نہ دی۔ میں خود سے کہتا کہ بددعا اسی کے اثر کرتی ہے جس کا دل صاف ہو، جو واقعی مظلوم ہو، اور میں جانتا تھا کہ عروج اپنے الفاظ میں حد سے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے غصے میں ایسی باتیں کہی تھی جو کسی بھی رشتے کی حرمت توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس لیے میں ہر بار اس خیال کو جھٹک دیتا کہ شاید میری زندگی کی یہ ویرانی اس کی بددعا کا اثر ہو۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ انسان چاہے خود کو جتنا بھی سمجھا لے، دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا خوف بار بار سر اٹھا لیتا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب پوری حویلی خاموش ہو جاتی اور ہر طرف گہری خاموشی پھیل جاتی، یہی خیال لوٹ آتا۔ میں چھت کو گھورتا رہتا اور سوچتا کہ آخر میرے نصیب میں یہ بے چینی کیوں لکھی گئی۔ میرے پاس دولت تھی، عزت تھی، وسیع حویلی تھی، ہر آسائش موجود تھی، مگر پھر بھی یہ خلا ایسا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس بے چینی کو کام میں دبانے کی کوشش کرتا، دن بھر دفتر کے معاملات میں خود کو الجھائے رکھتا، لوگوں سے ملتا، فیصلے کرتا، مصروف رہتا، مگر جیسے ہی رات ہوتی سب سوال پھر میرے سامنے آ کھڑے ہوتے۔ کبھی صفیہ کا خاموش چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، کبھی عروج کی غصے سے بھری آواز کانوں میں گونجتی، اور کبھی روبینہ کی خاموش نظریں میرے دل کو عجیب سا بوجھ دے جاتی۔ میں بار بار خود کو یہی یاد دلاتا کہ صفیہ ایک بار امید سے ہو چکی تھی، یہی ایک بات مجھے اپنے یقین پر قائم رکھتی تھی۔ میں سوچتا اگر اس وقت سب کچھ ممکن تھا تو آج ایسا کیوں نہیں؟ آخر کہاں وہ گرہ ہے جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی؟ لیکن جتنا میں ان سوالوں سے بھاگنے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی شدت سے میرا پیچھا کرتے۔ میرے دل کے کسی نہا خانے میں ایک انجانا سا خوف پلنے لگا تھا، جیسے قسمت مجھے کسی ایسی حقیقت کی طرف ڈھکیل رہی ہو جسے میں جاننا نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر ایک رات جب میں بے خوابی کے عالم میں حویلی کے صحن میں ٹہل رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا جس نے میرے قدم وہی روک دیے۔ اگر مسئلہ کسی عورت میں نہیں تو پھر کیا ساری زندگی میں ایک ایسے سچ سے بھاگتا رہا ہوں جسے قبول کرنے کی ہمت مجھ میں کبھی نہ تھی؟ یہ خیال آتے ہی میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً سر جھٹک کر اسے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی،
مگر وہ سوال اب میرے اندر جگہ بنا چکا تھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میری زندگی کا سب سے بڑا راز میرے سامنے کھلنے والا تھا۔ ہر بار ڈاکٹروں سے یہی جواب ملتا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی واضح خرابی موجود نہیں۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے دل کو تسلی تو ہوتی، مگر پھر وہی خالی پن پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ لوٹ آتا۔ راتیں میرے لیے سب سے مشکل وقت بن چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹ کر چھت کو تکتا رہتا اور سوچتا کہ آخر میری زندگی کا یہ پہلو کیوں ادھورا رہ گیا، آخر مجھ سے کہاں کمی رہ گئی، کون سا راستہ تھا جو میں نے نہیں اپنایا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور میں اس کے ساتھ ساتھ اندر سے تکتا گیا۔ سال بیتتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میں 42 برس کا ہو گیا۔ میرے بالوں میں سفیدی اترنے لگی تھی، چہرے پر تھکن کی لکیریں نمایاں ہونے لگی تھی، مگر دل کے اندر پلتی وہ خواہش اب بھی زندہ تھی۔ جب کبھی میں آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھتا تو ایک ہی سوال میرے ذہن میں گونجتا، کیا اب بھی امید باقی ہے؟ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میرے پاس دولت تھی، عزت تھی، وسیع زمینیں تھی، نوکر چاکر تھے، لوگ میرے نام سے کانپتے تھے، مگر وہ ایک چیز میرے پاس نہ تھی جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی دو پر لگا دی تھی۔ میں باہر سے خاموش ہو چکا تھا، مگر میرے اندر ایک ایسی جنگ جاری تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے مزید کمزور کر رہی تھی۔ کبھی کبھی میں خود سے سوال کرتا کہ کیا میں واقعی کوئی برا انسان ہوں؟ کیا یہ سب کسی سزا کا حصہ ہے؟ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق ہمیشہ انصاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنے علاقے کا مالک تھا، میرے حکم پر سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے، میری حویلیوں میں رونق تھی، میری کھیتیوں میں زندگی دوڑتی تھی، مگر میرے دل کے اندر ایک ویرانی تھی جو کسی صورت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اکثر شام کے وقت میں حویلی کے بڑے صحن میں آہستہ آہستہ چلتا رہتا، ارد گرد زندگی اپنی رفتار سے روان ہوتی، نوکر چاکر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے، کہیں برتنوں کی آواز آتی، کہیں استقبال کی طرف سے جانوروں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی، دور کھیتیوں کی طرف نگاہ جاتی تو مزدور کام کرتے دکھائی دیتے۔ یہ سب کچھ میرا تھا، مگر پھر بھی میرے اندر ایک ایسا خلا تھا جو کسی دولت، کسی اختیار اور کسی آسائش سے نہ بھر سکا۔ ایک دن نہ جانے کیوں میرا قدم خود بخود صفیہ کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صفیہ اپنے بستر پر خاموش بیٹھی تھی، اس کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور دکھائی دے رہا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے تھے، جیسے برسوں سے اس نے سکون کی نیند نہ لی ہو۔ میں خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں زندگی کا کوئی رنگ نہ تھا، وہ صرف ایک ٹوٹی ہوئی رسم کی طرح تھی۔ صفیہ میری پہلی ہمسفر تھی، وہ عورت جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا پہلا خواب دیکھا تھا، وہی خواب جس میں ہم نے پہلی بار خود کو والدین بنتے محسوس کیا تھا۔ آج بھی وہ لمحہ میری یادوں میں تازہ تھا جب اس نے لرزتی آواز میں مجھے بتایا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ اس دن میں نے پہلی بار خود کو مکمل محسوس کیا تھا، مگر وہ خوش مکمل ہونے سے پہلے ہی بکھر گئی۔ ہماری وہ اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم سے جدا ہو گئی۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ ہم یہ بھی نہ جان سکے کہ وہ بیٹا تھا یا بیٹی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کے سینے میں دفن ہو گیا، مگر اس کی چبھن آج تک ہمارے وجود میں باقی تھی۔ میں صفیہ کے پاس خاموش بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے دھیرے سے کہا، منیر، تم آج بھی اسی خلا کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا؟ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی، مگر ساتھ ہی ایک گہرا سکون بھی۔ اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان جس چیز کو اپنی سب سے بڑی کمی سمجھتا ہے، حقیقت میں وہی چیز اسے کسی بڑے سچ سے بچا رہی ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے، میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، صفیہ، تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار برسوں بعد ایک عجیب سی نمی ابھری۔ پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا، اگر میں تمہیں سچ بتا دوں تو شاید تم اپنی پوری زندگی پر شک کرنے لگو گی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے اسی لمحے احساس ہوا کہ صفیہ کے سینے میں برسوں سے کوئی ایسا راز دفن ہے جو میری زندگی کے ہر سوال کا جواب اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور سانسیں بے ترتیب چل رہی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ چند لمحوں تک مجھے سمجھ ہی نہ آیا
کہ میں کہاں ہوں۔ کمرے کی مدھم روشنی اور دیواروں پر پڑتے رلستے سائے مجھے آہستہ آہستہ حقیقت میں واپس لا رہے تھے۔ میں نے بے اختیار اپنے ارد گرد دیکھا تو صوفیہ میرے برابر خاموش لیٹی تھی۔ میری گھبراہٹ محسوس کر کے وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور تشویش سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کپ کپاتی آواز میں اسے اپنا خواب سنانے لگا۔ میں نے بتایا کہ میں نے ایک چھوٹی سی معصوم بچی دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایسا سکون تھا کہ میرا دل چاہا فوراً اسے گود میں اٹھا لوں۔ وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی، ہنستی ہوئی میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا، اسے پکارتا رہا، پھر اس کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں اندھیرے میں اسے تلاش کرتا رہا، مگر وہ کہیں نہ ملی، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صوفیہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے نظریں جھکا لی، جیسے کسی پرانے زخم کو دوبارہ محسوس کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ یہ صرف خواب نہیں تھا۔ اس کے الفاظ سن کر میں چونک گیا اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ بعض خواب آنے والے وقت کی خبر دیتے ہیں اور بعض خواب ماضی کے چھپے ہوئے سچ کو جگا دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک انجانا خوف جاگ اٹھا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ صوفیہ نے میری طرف دیکھا، اس کی نظریں لرز رہی تھی، جیسے برسوں سے دبایا ہوا راز آج اس کے ہونٹوں تک آ پہنچا ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ اس نے آج تک مجھ سے ایک بات چھپائی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کمرے کی خاموشی اور بھی گہری محسوس ہونے لگی۔ باہر چلتی ہوا کی سرسراہٹ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا کہ جس دن ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے جدا ہوا تھا، اس دن سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا مجھے بتایا گیا تھا۔ میں ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ صوفیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ وہ مکمل بے ہوش نہیں تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈاکٹر اور دائی کی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بچہ زندہ ہے، وہ سانس لے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے یوں لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ بامشکل الفاظ نکلے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا کہ اس نے اپنی بچی کی رونے کی آواز سنی تھی، وہ زندہ تھی۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ہی ایک لمحے کو رک گیا۔ صوفیہ نے مزید کہا کہ پھر کسی نے اسے اس سے چھین لیا۔ نیم بے ہوشی میں اس نے صرف اتنا سنا تھا کہ اس بچی کا زندہ رہنا اس خاندان کے لیے مناسب نہیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے پورے وجود میں آگ سی دوڑ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونجنے لگا کہ اگر ہماری بیٹی زندہ پیدا ہوئی تھی تو پھر وہ گئی کہاں؟ اس لمحے مجھے خواب میں نظر آنے والی وہ معصوم بچی یاد آئی جو مجھے پکار رہی تھی۔ میرے دل میں پہلی بار شدت سے یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید وہ خواب محض خواب نہیں تھا، شاید وہ حقیقت تھی، ایک ایسا اشارہ جو برسوں سے دبے راز کی طرف مجھے لے جا رہا تھا۔ اور اگر واقعی ہماری بیٹی زندہ تھی تو پھر سوال یہ تھا کہ اسے مجھ سے کس نے چھینا اور کیوں؟ میں اندھیرے میں دیوانہ وار دوڑ رہا تھا، ہر طرف گھنا سناٹا تھا اور میری آواز بار بار خلا میں گم ہو رہی تھی۔ میں بے بسی سے اسے پکارتا رہا، مگر جواب میں صرف اپنی ہی آواز کی باز گجی سنائی دیتی۔ پھر اچانک سب کچھ ایک لمحے میں خاموش ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے پوری دنیا رک گئی ہو۔ اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بری طرح کانپ رہا تھا، میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ چند لمحوں تک مجھے یوں لگا جیسے میں اب بھی کسی خواب کے اندھیرے میں قید ہوں۔ کمرے کی دیواریں اجنبی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہوں۔ صوفیہ فوراً گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ جلدی سے میرے قریب آئی اور میرے کندھے تھام کر مجھے سنبھالنے لگی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، مگر ان میں عجیب سا سکون تھا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس پکڑایا اور دھیمی آواز میں کہا، آپ کو کوئی برا خواب آیا ہے؟ اس کی آواز میں خالص فکر تھی۔ میں نے پانی پیا اور اپنی بکھری ہوئی سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، پھر لرزتی آواز میں صرف اتنا کہہ سکا، ہاں بہت برا خواب تھا۔ مگر سچ یہ تھا کہ وہ خواب صرف خواب نہیں لگ رہا تھا، وہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے زندہ تھا۔
وہ معصوم بچی، اس کی روشن آنکھیں، اس کی ہنسی اور پھر اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں۔ میں کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور صوفیہ میرے پاس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی، مگر اب اس خاموشی میں ایک انجانا خوف بھی شامل ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد میرے اندر کچھ بدل گیا۔ میرے دل کا وہ خلا اب مجھے کسی بھی حد تک لے جانے کے لیے تیار تھا۔ میں اس خواہش کے سامنے ہارنے لگا تھا جسے اب برسوں سے دبانے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ چند دن بعد میں اپنے ایک پرانے دوست سے ملا۔ اس نے میری خاموشی اور بے چینی کو غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے میرے قریب آ کر بولا، منیر، میرے پاس ایک راستہ ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، یہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک عورت پیسے لے کر دوسروں کے لیے بچہ پیدا کرتی ہے۔ تمہیں صرف رقم دینی ہوگی، باقی سب وہ لوگ سنبھال لیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد تمہیں دے دیا جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سے ہلچل مچ گئی۔ دل کے کسی کونے میں بے چینی ابھری، مگر ساتھ ہی ایک ایسی امید بھی جاگی جسے میں برسوں سے ترس رہا تھا۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے پوچھا، کسی کو پتا تو نہیں چلے گا؟ اس نے فوراً جواب دیا، بالکل نہیں، سب کچھ مکمل رازداری سے ہوگا۔ سارا عمل تبھی نگرانی میں ہوگا، نہ تمہارا نام سامنے آئے گا، نہ کسی کو کوئی خبر ہوگی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے اندر جیسے دو جنگیں چل رہی تھی۔ ایک طرف ضمیر تھا جو مجھے روک رہا تھا، دوسری طرف وہ برسوں کی ادھوری خواہش تھی جو مجھے ڈھکیل رہی تھی۔ آخرکار میں نے دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اس سے ملاقات کروا دو، مگر وہاں نہیں، کسی اور جگہ۔ میں اس جگہ جانا نہیں چاہتا۔ اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، ہم اسے تمہارے گھر بلا لیتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس لمحے میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ آ بیٹھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس معاملے کے بارے میں اپنی کسی بھی بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے سوچا اگر بچہ پیدا ہو گیا تو پھر سب کو سچ بتا دوں گا۔ اس وقت تک خاموشی ہی بہتر ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں ایک اور خوف بھی جنم لے چکا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک ایسے دروازے کو کھولنے جا رہا ہوں جس کے پیچھے صرف اندھیرا ہے، اور ایک بار وہ دروازہ کھل گیا تو شاید میری پوری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ میں خود کو بار بار یہی یقین دلاتا رہا کہ مسئلہ میرے اندر نہیں ہو سکتا۔ وقت ضرور گزر چکا تھا، عمر نے میرے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں کر دیے تھے، اور میں پہلے جیسا مضبوط محسوس بھی نہیں کرتا تھا، مگر دل پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ کہیں کمی مجھ میں آ چکی ہے۔ انہی الجھنوں کے درمیان وہ ملاقات طے ہو گئی۔ حویلی کے ایک الگ حصے میں اس کے لیے تمام انتظام کیا گیا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دروازہ بند تھا، اور باہر میرا پرانا دوست کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے مجھے بتایا کہ لڑکی نے کافی زیادہ رقم مانگی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب صرف اس لیے کر رہی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس زندگی سے نکل کر کہیں دور نئی شروعات کر سکے۔ میں نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا کہ اگر وہ واقعی اس اندھیرے سے نکلنا چاہتی ہے تو رقم کی پرواہ نہ کرے، ایسی زندگی میں بھلا کون رہنا چاہے گا۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل پر عجیب سا بوجھ آ بیٹھا۔ نہ جانے کیوں قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسی حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہوں جس کا سامنا کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ وہ لڑکی میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور دوپٹہ چہرے کی گردی لپٹا ہوا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ کچھ لمحوں تک ہم دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ پھر اس نے دھیرے سے اپنا نقاب اٹھایا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، میرے وجود سے جان نکل گئی۔ میری آنکھیں بے اختیار پھیل گئی۔ دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر میری نظر اس کی آنکھ کے نیچے گئی۔ وہی سیاہ نشان، بالکل وہی نشان جو میری آنکھ کے نیچے تھا، وہی خاندانی نشان جو میری دادا کے چہرے پر تھا، میرے والد کے چہرے پر تھا، اور اب میرے چہرے پر تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دل نے اسی لمحے گواہی دے دی کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میرے وجود میں جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ برسوں کے سوال، صوفیہ کی باتیں، وہ خواب، وہ چیخیں، وہ نامعلوم پیغام، سب ایک ہی لمحے میں ایک دوسرے سے جڑتے چلے گئے۔ میں وہی زمین پر گر پڑا۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار سسکیاں نکلنے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آواز کمرے کی خاموش دیواروں سے
टकरा कर गूंज रही थी और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसे किसी मकसद के लिए यहाँ बुलाने वाला था। जिस बच्ची को मैं बरसों से मुर्दा समझता रहा, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी तड़पते हुए गुजार दी, वो आज मेरे सामने जिंदा बैठी थी और मैं इसे पहचाने बगैर ये कैसे गुनाह की रिहानी तक ले आया था, जिसका तस्वुर भी मेरे वजूद को लर्जा देने के लिए काफी था। वो लड़की हैरत और खौफ से मुझे देख रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने रोते हुए कांपते हाथ से अपने चेहरे के नीचे मौजूद निशान की तरफ इशारा किया, फिर इसकी तरफ देखा। इसकी नजरें बेख्तियार अपने चेहरे पर गई। इसी लम्हे शायद इसे भी पहली बार एहसास हुआ कि हम दोनों के दरमियान कोई ऐसा रिश्ता है जो लफ्जों से कहीं बड़ा है। इसकी आंखों में खौफ, हैरत और उलझन एक साथ लगा। इसने लरजती हुई आवाज में सिर्फ एक सवाल किया, आप आखिर हैं कौन? इस एक सवाल ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैंने आंसुओं में दीदी आवाज के साथ इसकी तरफ देखा, मगर अल्फाज मेरे हलक में अटक गए। पहली बार जिंदगी में अपनी ही बेटी को देने के लिए कोई जवाब नहीं मिला। वो ख्याल मेरे दिल को अंदर से चीर रहा था। मैं खुद से नफरत करने लगा था। मेरे जहन में बार बार यही गूंज रहा था कि मैं अपनी ही बेटी को पहचान ना सकूं। यही एहसास मेरे वजूद पर ऐसा बोझ बनकर टूटा कि अचानक मेरे सीने में शदीद दर्द उठा। सांस लेना मुश्किल हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे कानों में अजीब सा शोर गूंजने लगा। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मेरा जिस्म बेजान होकर जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। इर्द गिर्द मशीनों की मुसलसल आवाजें गूंज रही थी। सफेद दीवारें, तेज रोशनी और दवाओं की महक मेरे हवास को उलझा रही थी। मेरे हाथों में सुइयां लगी हुई थी। जिस्म बेहद कमजोर महसूस हो रहा था, मगर दिल में सिर्फ एक ही सवाल धड़क रहा था। मैंने घबराकर आंखें पूरी खोली और फौरन पूछा कि वो लड़की कहाँ है, जिसे फौरन मेरे पास लाया जाए। मेरे चंद करीबी दोस्त बिस्तर के पास खड़े थे। वो सब हैरत और परेशानी से मेरी तरफ देखने लगे। मेरे एक दोस्त ने आहिस्ता से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। मैंने बेखरारी से करवट बदलने की कोशिश की, मगर सीने में उठते दर्द ने मुझे कराने पर मजबूर कर दिया। मैंने कपकपाती आवाज में कहा कि बस इसे यहाँ ले आओ, मुझे अभी इसी वक्त इससे मिलना है। मेरे दोस्त ने एक तशवीश भरे लहजे में बताया कि मेरी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर के मुताबिक मुझे शदीद दिल का दौरा पड़ा था और मैं बामुश्किल बचा था। मैंने कमजोर मगर जिद भरी आवाज में कहा कि अगर वो मुझे ना मिली तो शायद मुझे दोबारा दिल का दौरा पड़ जाए। खुदा के लिए इसे मेरे पास ले आओ। मेरी सांसें तेज होने लगी और दिल की धड़कन फिर बेतरतीब होने लगी। मशीन की आवाज अचानक तेज हो गई। नर्सें घबराकर अंदर दौड़ आई और डॉक्टर ने फौरन मुझे पुरसुकून रहने का कहा, मगर मेरे लिए खुद को ख्वाबों में रखना नामुमकिन था। मेरी नजरें बार बार दरवाजे पर जाकर ठहर जाती। दिल में एक ही खौफ पल रहा था कि कहीं वो चली ना गई हो, कहीं एक बार फिर किस्मत ने मुझे मेरी बेटी से जुदा ना कर दिया हो। इन्हीं बेचैन लम्हों में दरवाजा आहिस्ता से खुला। मेरी सांस एक लम्हे को रुक गई। दरवाजे के करीब वही लड़की खड़ी थी। इसके चेहरे पर खौफ, उलझन और बेयकीनी के गहरे साए थे। इसकी आंखें सुर्ख थी जैसे वो बहुत देर तक रोती रही हो। वह हिचकिचाती हुए अंदर आई और चंद कदम दूर रुक गई। मैंने इसे देखा तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो हकीकत थी, न ख्वाब, न वहम, न शराब। मेरी बरसों की खोई हुई दुनिया मेरे सामने खड़ी थी। इसने लरजती हुई आवाज में पूछा कि आप मुझे बार बार क्यों बुला रहे हैं? आप आखिर मुझसे चाहते क्या हैं? इसके सवाल में खौफ भी था और गुस्सा भी। मैंने कांपते हुए हाथ से इसकी तरफ बढ़ाए। मेरे होंठ लरज रहे थे। बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकले कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मेरी आवाज रन गई। चंद लम्हों बाद मैंने आंसुओं में डूबी हुई आवाज में कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें एक ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। वो बेख्तियार साकित हो गई। इसकी आंखें फैल गई। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि हर धड़कन सुनाई देने लगी। मैंने लरजती हुई सांस ली, इसकी आंखों में देखा और फिर वो अल्फाज कह दिए जिन्होंने बरसों के अंधेरों को एक लम्हे में चीर दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी सांसें तेज हो रही थी और दिल बेकाबू होकर सीने में धड़क रहा था। मेरे दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद उन्होंने मेरी आंखों में वो बेबसी देख ली थी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। आखिरकार इनमें से एक ने धीरे से कहा कि
ٹھیک ہے، ہم اسے لے کر آتے ہیں۔ وہ فوراً وہاں سے نکل گئے اور میں ہاسپٹل کے بستر پر بے بسی سے لیٹا دروازے کو تکنے لگا۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ہر لمحہ میرے لیے ایک صدی کی طرح بھاری ہو چکا تھا۔ میں مسلسل دروازے کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اگلے ہی لمحے وہ اندر داخل ہو جائے گی اور میری زندگی کے تمام سوالوں کا جواب میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ اندر آئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھوں میں گہری الجھن اور بے یقینی کے سائے تھے۔ وہ دروازے کے قریب خاموش کھڑی تھی۔ اسی لمحے میری چاروں بیویاں بھی کمرے میں موجود تھی، صوفیہ، عروج، روبینہ اور علینا۔ سب حیران تھی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سکوت چھا گیا، جیسے وقت واقعی ایک لمحے کے لیے تھم گیا ہو۔ میں بستر پر لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ میری دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور میں بس اسے دیکھا جا رہا تھا، جیسے برسوں کی کھوئی ہوئی دنیا آج میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ جیسے ہی وہ قریب آئی، میرے دل میں ایک ہی خیال ابھرا، اگر یہ حقیقت ہے تو مجھے اسے ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، فوراً میرا اور اس لڑکی کا DNA ٹیسٹ کروایا جائے۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھی، اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور فوراً عملہ متحرک ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں ہمارے نمونے لے لیے گئے۔ پھر انتظار شروع ہوا۔ وہ انتظار میری پوری زندگی کا سب سے طویل انتظار تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل پر بوجھ بن رہا تھا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتا، پھر اس لڑکی کی طرف جس کے چہرے پر حیرت اور خوف دونوں ایک ساتھ موجود تھے۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی، پھر نظریں چرا لیتی۔ شاید اس کے دل میں بھی بے شمار سوال جاگ چکے تھے۔ آخرکار کچھ دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں رپورٹ تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، جو آپ سوچ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ میرے ہونٹ خوش ہو گئے۔ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لڑکی آپ کی بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ برسوں کی تڑپ، برسوں کی تلاش، برسوں کی بے نام اذیت، ایک ہی لمحے میں آنسوؤں کی صورت بہ نکلی۔ میرے سامنے میری بیٹی کھڑی تھی، میرا اپنا خون، وہ بچی جسے میں نے مردہ سمجھ کر اپنی پوری زندگی ماتم میں گزارتی تھی، آج میرے سامنے زندہ کھڑی تھی۔ مگر اسی لمحے میرے ذہن میں ایک اور سوال بجلی کی طرح گھوم گیا۔ میں نے فوراً اس کی عمر کا حساب لگایا اور جیسے ہی حقیقت میرے ذہن میں پوری طرح واضح ہوئی، میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی عمر بالکل اتنی ہی تھی جتنی ہماری کھوئی ہوئی بچی کی ہونی چاہیے تھی، مگر اصل ہولناک سچ اس سے بھی آگے تھا۔ اگر اسے اس دن زندہ لے جایا گیا تھا تو پھر اسے کسی نے لے جایا، کس نے اسے برسوں تک اس اندھیرے میں رکھا، اور سب سے بڑھ کر وہ میری بیٹی کو اس مقام تک کیسے لے آئی جہاں آج وہ پیسوں کے بدلے اپنی کوکھ بیچنے پر مجبور کھڑی تھی۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایسا درد اٹھا کہ سانس لینا دوبارہ مشکل ہو گیا۔ میں نے لرزتی ہوئی نظروں میں صوفیہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں مجھے وہ خوف نظر آیا جو شاید برسوں سے کسی دبے ہوئے راز کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہ حقیقت میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میرے ذہن جیسے سن ہو چکا تھا۔ اگر یہ واقعی میری اور صوفیہ کی بیٹی تھی تو پھر ہمیں برسوں پہلے کیوں بتایا گیا تھا کہ ہمارا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے؟ یہ سب کیسے ممکن تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹا ہوا بار بار اسی الجھن میں ڈوب رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے اس راز کی تہہ تک نہ پہنچا تو شاید ساری زندگی سکون سے سانس نہ لے سکوں گی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب ہر قیمت پر سچ جاننا ہے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی میں نے اپنے پرانے قابل اعتماد آدمیوں کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ برسوں سے میرے ساتھ تھے اور میری ہر مشکل گھڑی میں میرے سائے کی طرح کھڑے رہے تھے۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ اس معاملے کی جڑ تک پہنچا جائے، پرانے ہاسپٹل کے ریکارڈ نکلوائے جائیں، اس وقت موجود ہر ڈاکٹر، ہر نرس اور ہر دائی کو ڈھونڈا جائے، جو بھی اس رات وہاں موجود تھا اسے میرے سامنے لایا جائے۔ تحقیقات شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ پردے اٹھنے لگے۔ ہر نیا سراغ مجھے ایک اور بھیانک حقیقت کی طرف لے جا رہا تھا۔ کئی ریکارڈ غائب تھے، کچھ نام بدل دیے گئے تھے اور کچھ لوگ برسوں پہلے اچانک شہر چھوڑ چکے تھے۔
मगर सच हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। कई दिनों की मुसलसल तलाश के बाद एक बूढ़ी नर्स हमारे हाथ लग गई। वो बरसों पहले इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। जब इसे मेरे सामने लाया गया तो वो पहले तो कुछ बोलने से इनकार करती रही, मगर जब इसे यकीन दिलाया गया कि अगर इसने सच न बताया तो वो कानून से नहीं बच सकेगी, तो इसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसने कांपती हुई आवाज में वो राज खोला जिसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। पता चला कि ये सब किसी अचानक गलती या इत्तेफाक का नतीजा नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश के पीछे कोई गैर नहीं, मेरी अपनी कजिन हिना थी। वो परसों से दिल ही दिल में इस बात से जलती थी कि अगर मेरे यहाँ वारिस पैदा हो गया तो जायदाद और इख्तियार हमेशा के लिए मेरे खानदान में महफूज हो जाएगा, जबकि इसके अपने ख्वाब हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। इसने इसी हसद में यह कैसा खेल खेला जिसका तसव्वुर भी मेरे लिए नामुमकिन था। सुफिया की डिलीवरी से कई दिन पहले ही इसने हॉस्पिटल के चंद लोगों को खरीद लिया था। इन्हें भारी रकम दी गई थी। मंसूबा यह था कि अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ तो इसे फौरन हमसे अलग कर दिया जाएगा और हमें ये यकीन दिला दिया जाए कि वो मुर्दा पैदा हुआ है। और यही हुआ। जिस रात सुफिया दर्द में तड़प रही थी, इस रात हमारी किस्मत के साथ भी खेल खेला जा रहा था। जब मेरी बेटी ने इस दुनिया में पहली सांस ली तो इसे फौरन हमसे छुपा लिया गया। सुफिया को नीम बेहोशी की हालत में रखा गया और मुझे बताया गया कि बच्चा मर चुका है। फिर मेरी बेटी को खुफिया तौर पर वहां से निकालकर एक और शहर मुंतकिल कर दिया गया। इसे एक ऐसे जोड़े के हवाले किया गया जो पैसों के लिए हर हद पार करने को तैयार था। उन्होंने इसे पाला जरूर, मगर बेटी की तरह नहीं, एक सौदे की चीज की तरह। जब वो बड़ी हुई तो इसे हकीकत कभी न बताई गई। इसे गुर्बत, धोखे और मजबूरी के ऐसे अंधेरे में ढकेल दिया गया कि आखिरकार वो इसी दलदल तक जा पहुंची जहां मैं इसे सर्वग्यासी के लिए बुलाने वाला था। ये सब सुनकर मेरा खून खौल उठा। मेरे हाथ बेअख्तियार कांपने लगे। मैंने बेयकीनी से सुफिया की तरफ देखा। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। बरसों से उसके दिल में जो अंदेशा पल रहा था, आज वो सच साबित हो चुका था। और मेरी बेटी, वो साकित खड़ी थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो शायद अब तक ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। इसी लम्हे मेरे अंदर एक और आग भड़क उठी। यह सिर्फ खोई हुई बेटी को वापस पाने का मामला नहीं रहा था, ये हिसाब चुकाने का वक्त था। क्योंकि जिसने मेरी बेटी को मुझसे छीना था, इसे अब मेरे सामने जवाब देना था। ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया था, ताकि हमारी नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो जाए और जायदाद पर कब्जा करना आसान हो जाए। ये जानकर मेरा दिल गुस्से और दुख से जल उठा, मगर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जब मैंने मजीद खोज लगवाई तो एक और ऐसी हकीकत सामने आई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। पता चला कि मेरी बाकी बीवियों के यहाँ औलाद ना होने के पीछे भी एक साजिश थी, और इस साजिश के पीछे जो नाम सामने आया, इसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो नाम उरूज का था। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन हो गया। मेरे लिए यकीन करना नामुमकिन था कि उरूज वो औरत जिससे मैंने कभी मोहब्बत की थी, जिससे मैंने अपनी जिंदगी में इज्जत और मकाम दिया, वही इस सब के पीछे हो सकती है। तहकीकात से मालूम हुआ कि उरूज शुरू दिन से सब कुछ जानती थी। वो बाज थी और यह हकीकत इसे शादी से पहले ही मालूम थी, मगर इसने मुझसे यह सच छुपाया। इसने सिर्फ दौलत, आसाइश और मेरे नाम की वजह से मुझसे निकाह किया। सिर्फ यही नहीं, इसने मेरी दूसरी बीवियों को धोखे से ऐसी जुड़ी बूटियां और दवाइयां देना शुरू कर दी थी जिनसे इनके लिए हामिला होना तकरीबन नामुमकिन होता जाता था। वो ये सब खामोशी से बरसों से करती रही और किसी को जरा सा शक तक ना होने दिया। ये सुनकर मेरे दिल में ऐसा दर्द उठा कि जैसे किसी ने अंदर से मेरा सीना चाक कर दिया हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत को मैंने इतनी अहमियत दी, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की, वो मेरे खिलाफ इतनी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है। इसी दौरान मेरी बेटी नूरी ने पहली बार धीरे से लब खोले। इसकी आवाज नरम थी, मगर इसके अल्फाज खंजर की तरह सीधे दिल में उतरते जा रहे थे। इसने आहिस्ता से कहा, ये जो औरत यहाँ खड़ी है, मैंने इसे पहले भी देखा है। कमरे में मौजूद सब लोग चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। नूरी ने उरूज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो 2 मर्तबा इस जगह आई थी जहां इसे रखा गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि नूरी कहाँ है, किस हाल में है और किन लोगों के पास है, मगर इसने कभी मुझे कुछ नहीं बताया।
یہ سنتے ہی سب کچھ ایک لمحے میں واضح ہو گیا۔ عروج نہ صرف اس سازش کا حصہ تھی بلکہ وہ برسوں سے ہر حقیقت جانتے ہوئے بھی خاموش رہی تھی۔ اس نے مجھے اندھیرے میں رکھا اور میں اس پر اندھا اعتماد کرتا رہا۔ میں نے لرزتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ پہلی بار اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں زیادہ کس بات پر ٹوٹوں، اپنی کزن کی غداری پر جس نے جائیداد کی ہوس میں میری بیٹی مجھ سے چھین لی، یا عروج کے دھوکے پر جس نے محبت کا لبادہ اوڑھ کر برسوں میرے گھر اور میری نسل کے خلاف کھیل کھیلا۔ میں ہاسپٹل کے بستر پر لیٹا یہ سب سوچ رہا تھا اور میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار اٹھ رہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں کن کن لوگوں پر بھروسہ کیا اور کس کس نے مجھے دھوکہ دیا۔ مگر اس لمحے میری نظر نوری پر پڑی۔ وہ خاموش کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں برسوں کی محرومی سمٹی ہوئی تھی۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اب یہ وقت ماتم کرنے کا نہیں، یہ وقت حساب لینے کا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب جو کچھ بھی ہوا اس کا حساب لیا جائے گا۔ میری بیٹی کی چھینے گئے برس، صوفیہ کی برباد جوانی، میرے ٹوٹے ہوئے خوف اور میری نسل کے خلاف کی گئی ہر سازش کا جواب انہیں دینا ہوگا، اور اس بار میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیٹی میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ حقیقت ابھی تک میرے دل و دماغ کے لیے ناقابل یقین تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے کتنے برس اندھیروں میں گزارے ہوں گی، کتنی اذیتیں سہی ہوں گی اور کن کن حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ میرے دل میں ایک ایسا درد اٹھ رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ میں نے نوری کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نمی کے پیچھے ایک عجیب سی مضبوطی بھی تھی۔ شاید زندگی نے اسے وقت سے پہلے ہی مضبوط بنا دیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے برسوں سے بچھڑی ہوئی میری دنیا اچانک واپس لوٹ آئی ہو۔ پھر میں اسے لے کر صوفیہ کے کمرے میں گیا۔ وہ منظر میری زندگی کا ایسا لمحہ تھا جسے میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ صوفیہ بستر پر خاموش بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر نوری پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ چند لمحے وہ جیسے ساکت رہ گئی، پھر اچانک اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی اور نوری کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار نوری کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر دیکھتی، اس کے ماتھے کو چومتی، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ روتے ہوئے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ میری بچی زندہ ہے۔ میں ہر رات اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اگر وہ کہیں بھی ہے تو ایک دن مجھے واپس مل جائے، اور آج میری دعا سن لی گئی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میری اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ کچھ دوائیاں واقعی رد نہیں ہوتی، چاہے انہیں قبول ہونے میں برسوں کیوں نہ لگ جائے۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ ہماری کھوئی ہوئی بیٹی ہمیں واپس مل گئی تھی، مگر دوسری طرف وہ درد بھی تھا جو ان برسوں نے ہمیں دیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب ہر اس شخص سے حساب لیا جائے گا جس نے ہماری زندگی اجاڑی۔ میری نظر عروج پر تھی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر راز ہے بے نقاب ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ میں نے اسے دیکھا مگر حیرت انگیز طور پر اس لمحے میرے دل میں اس کے لیے نہ غصہ تھا، نہ نفرت، نہ محبت، بس ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ میرے لیے اب کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ میری ساری توجہ صرف نوری اور صوفیہ پر تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر برسوں بعد سکون لوٹا تھا۔ وہ نوری کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں وہ دوبارہ اسے چھین نہ جائے۔ یہ سب دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ زندگی کتنے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو کھویا بھی، اس کا ماتم بھی کیا، اور پھر اسے برسوں بعد دوبارہ پا بھی لیا، مگر ایسی قیمت دے کر جو میں کبھی ادا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ایک حقیقت نے مجھے اندر سے بدل دیا تھا۔ میں اب پہلے والا منیب نہیں رہا تھا۔ اب میں ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپا مطلب، ہر خاموشی کے اندر چھپا راز اور ہر تعلق کے پردے میں چھپی حقیقت کو سمجھنے لگا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اکثر وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا
اور وہ جب میری زندگی میں مزید ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھ کر صاف لفظوں میں کہا کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں تو اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتی ہو۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی کڑوی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اتری۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، منیب، اگر تم سمجھتے ہو کہ کہانی یہی ختم ہو گئی ہے تو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک نیا خدشہ جاگ اٹھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسا راز تھا جو شاید ابھی باقی تھا۔ اور اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ اس نے نہ کوئی بحث کی نہ صفائی دی، بس دھیرے سے ٹھیک ہے کہا، اور اس ایک لفظ نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ جب انسان اندر سے مکمل ٹوٹ جائے تو وہ شور نہیں کرتا، صرف خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے حویلی کی فضا ہی بدل گئی۔ وہ دیواریں جو برسوں سے بوجھل محسوس ہوتی تھی اب ہلکی لگنے لگی تھی۔ ہر کمرہ جیسے سانس لے رہا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری زندگی سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے، مگر اس بوجھ کے نیچے دبے سالوں کی تھکن اب بھی میرے دل میں موجود تھی۔ میں نے صفیہ سے مشورہ کیا۔ نوری کی واپسی نے اسے بدل دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانا درد نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے خاموشی سے میری بات سنی اور آہستہ سے کہا کہ جو عورت گھر توڑ دے اس کے ساتھ رشتہ نبھانا ظلم بن جاتا ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے فیصلے کو مضبوط کر دیا۔ میں نے عروج سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ وہ خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی، ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، جیسے وہ خود بھی اس انجام کو قبول کر چکی ہو۔ اس کے جانے کے بعد دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، مگر ساتھ ہی ایک گہری تھکن بھی تھی، جیسے برسوں کی جنگ لڑنے کے بعد پہلی بار کہیں بیٹھ کر سانس لینے کا موقع ملا ہو۔ میں اکثر بیٹھ کر اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتا، ان تمام راتوں کو یاد کرتا جو بے چینی اور ادھورے پن میں گزرے۔ پھر میری نظر نوری پر پڑتی تو دل شکر سے بھر جاتا۔ میری کھوئی ہوئی بیٹی اب میرے سامنے تھی۔ صفیہ بھی آہستہ آہستہ مکمل طور پر سنبھل چکی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح خاموش قید میں نہیں رہتی تھی بلکہ نوری کے ساتھ وقت گزارتی اور اس کے بال سنوارتی، اسے کہانیاں سناتی اور اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی۔ ان دونوں کے درمیان وہ رشتہ دوبارہ جڑ رہا تھا جو برسوں سے پہلے ایک سازش نے توڑ دیا تھا۔ حویلی میں اب خاموشی نہیں، زندگی تھی۔ نوری کی ہنسی صحن میں گونجتی تھی، صفیہ کی مسکراہٹ گھر کو روشن کر دیتی تھی، اور میں یہ سب دیکھ کر خاموشی سے شکر ادا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن زندگی نے مجھے ایسی خوشی دی جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ صفیہ اور روینہ دونوں ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ جس شخص نے اولاد کی خواہش میں اپنی جوانی جلا دی تھی، آج اس کے گھر میں 2 نئی زندگیاں آنے والی تھی۔ حویلی خوشیوں سے بھر گئی۔ میں اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا کہ زندگی نے مجھے کتنے سخت امتحان دیے، مگر آخرکار اس نے سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ میری بیٹی میرے پاس تھی، میرے آنے والے بچے میری امید بن چکے تھے۔ صفیہ کے چہرے پر سکون تھا اور میرے دل میں پہلی بار مکمل اطمینان نے جگہ بنائی تھی۔ ایک شام نوری میرے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دھیرے سے پوچھا، ابو، کیا میں واقعی اتنے سال آپ کے دل میں زندہ رہی؟ اس کے لبوں سے ابو سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے اپنے قریب کیا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی، تم کبھی مری ہی نہیں تھی، نہ میرے دل میں نہ تمہاری ماں کی دعاؤں میں۔ تم ہمیشہ ہمارے نصیب میں لکھی تھی، بس ہمیں تم تک پہنچنے میں وقت لگا۔ یہ سنتے ہی وہ میرے کندھے سے لگ کر رو پڑی، اور اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ برسوں کے سارے زخم آخرکار بھرنے لگے ہیں۔ زندگی نے بہت دیر سے سہی، مگر مجھے میرا سب کچھ واپس لوٹا دیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ زندگی کی ساری تلخیاں جیسے دھن کی طرح چھوٹنے لگی۔ نورین اب ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ شروع میں اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی سی ہوتی تھی، جیسے برسوں کی دوری ابھی پوری طرح ختم نہ ہوئی ہو، مگر آہستہ آہستہ وہ ہمارے قریب آتی گئی۔ وہ مجھے اکثر خاموشی سے دیکھا کرتی اور میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا تھا۔ اب مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بغیر میری زندگی ادھوری تھی، جیسے میری سانسیں تو چل رہی تھی مگر روح کہیں کھو گئی تھی، اور اب جا کر وہ لوٹ کر میرے وجود میں واپس آئے ہو۔ صفیہ بھی اب وہ ٹوٹی ہوئی عورت نہیں رہی تھی جو کبھی اپنے کمرے کی تنہائی میں گم رہتی تھی۔ وہ ایک مضبوط ماں بن چکی تھی،
ایسی ماں جس نے اپنی زندگی میں غم کی انتہا بھی دیکھی تھی اور خوشی کا معجزہ بھی اپنی آنکھوں سے واپس لوٹتے دیکھا تھا، وہ اکثر دھیرے سے مجھ سے کہتی، زندگی نے ہمیں بہت آزمایا، بہت رلایا، مگر آخر کار اس نے ہمیں ہمارا حق لوٹا دیا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ الفاظ صرف امید نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھے۔ روبینہ بھی بدل چکی تھی، اس کے چہرے کی خاموشی اب ایک نرم مسکراہٹ میں ڈھل چکی تھی۔ وہ آنے والے بچے کے لیے خواب بننے لگی تھی، کبھی ننھے کپڑوں کے بارے میں بات کرتی، کبھی یہ سوچتی کہ اگر بیٹا ہوا تو کیا نام رکھا جائے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو کیسی ہوگی۔ صوفیہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنستی اور مشورے دیتی۔ نورین ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر خوشی سے ان کی باتیں سنتی، اور یہ منظر دیکھ کر مجھے یوں لگتا جیسے برسوں کی ویرانی کے بعد میرے گھر میں بہار اتر آئی ہو۔ حویلی جو کبھی سنسان، بھاری اور اداس محسوس ہوتی تھی، اب بچوں کی ہنسی، عورتوں کی مسکراہٹوں اور نئی امیدوں سے بھرنے لگی تھی۔ ہر طرف زندگی کی خوشبو تھی۔ صحن میں شام کے وقت جب سب اکٹھا بیٹھے تو مجھے محسوس ہوتا کہ شاید سکون کا اصل مطلب یہی ہے۔ یہ دولت، جائیداد یا شان و شوکت میں نہیں بلکہ اپنوں کی موجودگی میں چھپا ہوتا ہے۔ میں نے جب اپنے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے یہ گہری سچائی کا احساس ہوا۔ انسان کو سب سے زیادہ وقت نہیں توڑتا بلکہ غلط فیصلے اور غلط لوگ توڑتے ہیں، اور جو چیز اسے دوبارہ جوڑتی ہے وہ سچائی، صبر اور وقت کا انصاف ہوتا ہے۔ میری زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ اس نے مجھے یہ سمجھایا کہ ہر زخم کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر جدائی کی ایک واپسی ہوتی ہے، اور ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ضرور آتی ہے۔ اب میں صرف ایک بات جانتا تھا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، اور میری کہانی جو برسوں درد، دھوکے اور ادھورے پن کے اندھیروں میں بھٹکتے رہی، آخر کار اپنے سکون کے موڑ پر آ پہنچی تھی۔ میں اکثر رات کے آخری پہر حویلی کے چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھتا، ہلکی ہوا میرے چہرے کو چھوتی اور نیچے صحن سے نورین کی ہنسی کی آواز سنائی دیتی۔ تب میں دل ہی دل میں مسکرا کر ایک ہی دعا کرتا، اے خدا، اب اس سکون کو کبھی ہم سے جدا نہ کرنا۔ اور شاید پہلی بار مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میری زندگی کی کہانی اب مکمل ہو چکی ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتا ہے اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔